یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر نیتا بننے کے چکر میں، چناؤ جیتنے کے چکر میں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے. یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو. یہ کوئی جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے تمہارا تہوار ہے تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا، 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں. نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے. نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پر مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے. تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے، جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے، ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے. جب تک ریڈ نہیں، گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے. جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے. انسانیت کی مثال قائم کرو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے. اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہمیں آدھا ادھورا نہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے. جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی
जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी ज़बान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चल रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी ज़बान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी ज़बान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी ज़बान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी ज़बान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी ज़बान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकलें तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं हैं, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं हैं, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं हैं। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है, और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है, और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक़। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहाँ जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीज़ों में डाला जाता होगा, जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए, और वो खाने वाला रंग पानी के उस जग में डाल दीजिए। 2 दिन आप इंतज़ार आपको नहीं करना है,
ایک منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا. آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا. جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا. اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے, ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے, نہیں ہوگا. اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے, وہ بھی نہیں ہوگا. نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا. دونوں ایسے گھل گئے ہیں, ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا, یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق. جب ہم اسلام میں آ گئے, مسلمان بن گئے, تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے. یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے. یہاں چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے. حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے, وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. ہر حال میں ہم, اور اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا, ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ, محمد کے رب کو چھوڑ دے, جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے. تو سمیہ نے کیا کہا, ہاشا و کلا, ہرگز نہیں. ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا, ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں, سمیہ کی شرمگاہ کے اندر, سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا, ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا. سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے, وہ بوڑھی عورت تھی, آسمان پر نظریں ڈالتی ہے. اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے. اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا, اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی, یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والے, اے ہمارے رب, اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے, اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں, کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں. اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا, مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا. اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں, کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں. اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے. یہ ہے اسلام میں رنگنا. سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے, اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ. لاکھ دنیا کوشش کرے. ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد, کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی, ہم 3 لاکھ روپے مانگیں گے. اس تقریر کا اثر کل پتہ چل جائے گا کتنا اسلام ہمارے اندر آیا ہے. اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے ہم مانگیں گے, 3 لاکھ مانگیں گے, موٹر سائیکل مانگیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے. یہ اسلام, سمیہ کا اسلام دیکھو. اور اس کے بعد 2 اونٹ منگائے گئے. ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا, دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا. یہ پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا.
ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک کا پشچم کی طرف. سمیہ کے دونوں پیر بندھے ہیں، ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندھے ہوئے تھے. ابو جہل نے کوڑا اٹھایا، آئے سمیہ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی. تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے، اب بھی تو اسلام چھوڑ دے. سمیہ نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے، اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اسلام میں کیسے گھل گئی تھی. یہ دیکھیے منظر، اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی. وہ کہتی ہے، اے سمیہ سمیہ کا حال دیکھیے آپ، کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر، کیسے کتنی اسلام کے اندر اسلام اس کے گھر، اس کے دل میں گھر کر گیا تھا. سمیہ کیا کہتی ہے، اے ابو جہل وہ دیکھ. ابو جہل نے کہا کیا؟ کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں. ارے وہ جنت ہے، جنت. آئے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے؟ اے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے. آیا ابو جہل کوڑا تیرے ہاتھ میں، جلدی مار. ابو جہل کہتا ہے، سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے، ابو جہل جلدی مارنا ان اونٹوں کو، جلدی بھگا ان اونٹوں کو. جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، قسم ہے کعبے کے رب کی، اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ وہ کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی، بس گئی تھی. کیسے، کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا تھا. اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں، گھومی نہیں. اور ابو جہل نے غصے میں اونٹوں کو بھگا دیا. ابن سعد کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے، سر بچ گیا، یہاں سے ایک جسم کا حصہ الگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا. لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی. ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں. سمیہ کا سب کچھ چھینا، اس کی جان تک چھینی، اس کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا. مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے. مرتے وقت بھی وہ بالکل پس مردہ نہیں ہوئی، مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری. اس نے تو مجھے للکار دیا ہے، اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے. دنیا کیا کہے گی آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا. میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر، یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا. ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا، یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمانو والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے، موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس موت کے آنے سے پہلے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے، فیقول، اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا، تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، میں صدقہ اور خیرات کر لیتا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے، میں ICICI بینک تک جاؤں گا، میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں، 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے، اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ، صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے، خیرات کرنے کا ٹائم دے دے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کا ٹائم دے دے، 1 دن کی مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ آواز آئے گی، نہیں نہیں، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے، تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ لالچی نہیں ہے، اب 50 لاکھ کے لیے، 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا، نہیں نہیں، اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، بالکل نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا، اس سے پہلے خرچ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات کر لو، جو چیز تمہیں کرنا کر لو، ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے، جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اگر تم امیر ہو، اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں الا فقرا منسیا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو، گیزر لا سکتے ہو، گرم پانی سے نہا سکتے ہو، گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو، ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس، کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے، جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے، تو غریب ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ او غنن مدغیا، اگر فقیر ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت ہی وقت ہے، نیک اعمال کر لو۔ کیا امیر ہو جاؤ گے تب نیک اعمال کرو گے؟ ایسے امیر جو تمہیں سرکش بنا